العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على عشيتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي تريد 600,000 شاة أو تريد 600,000 دينار أو تريد 600,000 كلمة؟ فقال: يا رسول الله 600,000 كلمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أجمعوا 600,000 كلمة في 6 كلمة صلوات. بار دیگر بلند کر صلوات. نعرہ تکبیر. خالق حقیقی کا نام بلند ہے، بلند آواز سے نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یہ حدیث پیغمبر گرامی اسلام آپ کے اور میرے مولا میر کائنات حضرت علی علیہ السلام کو تعلیم فرما رہے ہیں. پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں: یا علی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو 600,000 بکریاں عطا کروں، اگر چاہیں تو 600,000 دینار عطا کروں، اور اگر چاہیں تو 600,000 کلمات کی تعلیم عطا کروں. تو میرے اور آپ کے مولا متقیان نے جواب میں ارشاد فرمایا: یا رسول اللہ، مجھے 600,000 کلمات کی تعلیم ارشاد فرمائیں. عزیزان محترم، یہاں پر ایک نقطہ قابل توجہ ہے کہ اگر آپ کو اور مجھے یہ اختیار دیا جائے کہ اگر چاہو تو تمہیں 600,000 بکریاں دی جائیں، اگر چاہو تو 600,000 دینار یعنی سونے کے سکے عطا کیے جائیں. اور توجہ ہے نا کہ آج کل 1 تولہ سونے کی قیمت 1 لاکھ سے اوپر چلی گئی ہے. دوست فرما رہے ہیں کہ 2 لاکھ سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو اگر آپ سے اور مجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا چاہیے، کیا 600,000 بکریاں چاہتے ہو، کیا 600,000 سونے کے سکے چاہتے ہو، یا 600,000 کلمات کی تعلیم چاہتے ہو، تو اگر کوئی بہت زیادہ زاہد اور تارک دنیا بھی ہو اور بہت زیادہ علم کو دوست رکھنے والا بھی ہو، تب بھی اس کے دل میں یہ جنگ چل رہی ہوگی. اس کا دل چاہ رہا ہوگا کہ سونے کے سکے لے لیے جائیں، اور دماغ کہہ رہا ہوگا کہ کلمات کی تعلیم کو لے لیا جائے. لیکن توجہ تو کر، یہ کون کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے 600,000 کلمات کی تعلیم کو عطا کیا جائے؟ یہ آپ کے اور میرے وہ مولا عطا کہہ رہے ہیں کہ جن کا یہ
کلمہ جن کے یہ کلمات تاریخ بشریت کے کانوں میں اب تک گونج رہے ہیں کہ جو دنیا کو خطاب کر کے کہہ رہے ہیں اے یا دنیا غری غیری لا حاجت علی فإن طلقتو کے صلاح لا رجعت بعدی کہ اے دنیا میں نے تجھے 3 ایسی طلاقیں دے دی ہیں کہ جن کے بعد کوئی رجوع ممکن نہیں. تو وہ علی اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے 600,000 کلمات کی تعلیم عطا کی جائے تو سچ نظر آتا ہے. نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ کون علی کہہ رہے ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں کہ تعریف وہ نہیں کہ جو اپنے کریں، تعریف وہ ہے کہ جس کا اقرار دشمن بھی کرتا ہو نظر آتا ہو. اور آپ کے اور میرے مولا کی زہد اور ترک دنیا تو دشمن کی زبان سے بھی چھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک بندہ ہے جس کا نام مکفن ابن ابی مکفن ہے. ایک مرتبہ معاویہ کے پاس جاتا ہے تو معاویہ اس سے پوچھتا ہے کہ اے بندہ خدا کہاں سے آ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں بخیل ترین مرد کے پاس سے آ رہا ہوں، اور اس کی مراد مولا کائنات تھے. تو اس وقت معاویہ اس کو خطاب کر کے کہتا ہے اے مرد بائے ہو تم پر، تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ علی ابن ابی طالب بخیل ہے؟ کہ علی وہ شخص ہے کہ اگر علی کے پاس 2 گھر ہوں، ایک سونے سے بھرا ہوا ہو، دوسرا بھوسے سے بھرا ہوا ہو، تو علی ہی وہ واحد شخص ہے کہ پہلے سونے والا گھر اللہ کی راہ میں لٹائے گا اور اس کے بعد بھوسے والا گھر. پھر کہتا ہے کہ علی ہی وہ شخص ہے کہ جو بیت المال کا سارا مال اللہ کی راہ میں لٹانے کے بعد بیت المال سے جھاڑو دے کر اس میں نماز کو ادا کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ علی ہی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے پیچھے کوئی میراث نہیں چھوڑی، حالانکہ علی کے پاس تمام دنیا کی حکومت موجود تھی. گولی یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے 600,000 کلمات کی تعلیم کو عطا فرمائیں. اگر ہم جیسا کوئی کہتا تو اس کے سچ ہونے میں کوئی شک و شبہ نظر آتا، لیکن آپ کے اور میرے مولا کائنات جب یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے 600,000 بکریاں بھی نہیں چاہیے، مجھے 600,000 سونے کے سکے بھی نہیں چاہیے، مجھے تو 600,000 کلمات کی تعلیم عطا فرمائیں. تو آپ کی توجہ ہو تو میں ان کلمات کو بیان کرنا شروع کروں. عزیزان محترم، پیغمبر گرامی اسلام نے جواب دیا یا علی میں 600,000 کلمات کو 6 کلمات میں آپ کے لیے جمع کر دیتا ہوں. تو گویا پیغمبر گرامی اسلام نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے. تو پیغمبر گرامی اسلام کے اس فصیح و بلیغ کلام کی یقیناً تشریح کی بھی ضرورت ہوگی نا. تو میں آپ کے سامنے پیغمبر کے اس فصیح و بلیغ کلام کو تشریح کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. وقت کے دامن میں جتنی بھی گنجائش ہوئی اتنے کلمات آپ کی توجہات کی پیش نظر کروں گا. تو پہلا کلمہ پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشغلون بالنوافل فاشغل انت بالفرائض. یا علی یا علی یا علی جب آپ یہ دیکھیں کہ لوگ نوافل اور مستحبات کو ادا کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنے واجبات کو بھول گئے ہیں، یا علی آپ اپنے واجبات اور فرائض کو ادا کرنے کی فکر میں لگ جائیں. میرے عزیز کیا ہو گیا ہے دنیا کو کہ لوگ اپنے واجبات کو بھلا بیٹھے ہیں اور مستحبات کی فکر میں لگ گئے ہیں. کیا ہوتا ہے واجب؟
اور کیا ہوتا ہے مستحب؟ آپ لوگ طلاب کا مجمع ہے، علماء بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ مستحب وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو اگر چھوٹ جائے یا جان بوجھ کر بھی اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے چھوڑنے سے گناہ نہیں ہوتا اور قیامت والے دن اس کے چھوڑنے سے سوال نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے برعکس واجب وہ ہوتا ہے کہ جو اگر چھوٹ جائے یا جس کو چھوڑ دیا جائے تو اس کے چھوڑنے پہ گناہ بھی ہوتا ہے اور قیامت والے دن اس کے چھوڑنے سے سوال بھی ہوگا کہ فلاں چیز تم پہ واجب تھی، تم نے کیوں نہیں ادا کی؟ میں اس کی سادہ سی مثال نماز پنجگانہ سے دوں گا کہ نماز پنجگانہ میں سے کوئی ایک نماز بھی اگر چھوٹ گئی تو قیامت والے دن سوال کیا جائے گا کہ فلاں دن کی اور فلاں ٹائم کی نماز تم پہ واجب تھی، کیوں چھوڑ دی؟ لیکن اس کے برعکس نماز شب ہو، نماز تہجد ہو، وہ مستحب ہے، اگر چھوٹ جائے یا چھوڑ دی جائے تو قیامت والے دن اس کا سوال نہیں ہوگا۔ تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کہ اے دنیا والو، شاید تم نوافل اور مستحبات کے پیچھے لگ جاؤ اور اپنے فرائض کو چھوڑ دو۔ تو گویا پیغمبر گرامی اسلام اس آخر زمانے کو دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھ رہے تھے کہ میری آنے والی امت میرے حسین اور میری اہل بیت کے مصائب کو برپا کرنے میں اتنی مشغول ہو جائے گی کہ ان مصائب کو برپا کرتے کرتے وہ اپنے واجب مقصد حسین یعنی نماز کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ اور چند دن پہلے ہمارے دوست مولانا کاشف علی میرے استاد محترم سید الواحدین حضرت علامہ سید محمد تقی شاہ صاحب قبلہ کے ایک جملے کو نقل کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ کون سی عزاداری مطلوب ہے؟ عزاداری وہ ہونی چاہیے کہ وہ عزاداری کہ جو انسان کو نمازی بنائے وہ عزاداری ہے، اور وہ مسجد ہے کہ جو انسان کو عزادار بنائے۔ دوسرا جملہ، دوسرا کلمہ، پیغمبر گرامی اسلام ارشاد فرماتے ہیں یا علی اذا رأیت الناس یشغلون بعیوب الناس فاشتغل انت بعیوب نفسک۔ یا علی، جب آپ دیکھیں کہ لوگ دوسروں کے عیب جوئی کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور دوسروں کے عیب کو تلاش کرنے میں سرگرم ہیں تو یا علی آپ اپنے نفس کے عیب کو برطرف کرنے میں لگ جائیں۔ عزیزان محترم، آج کل معاشرے کی اور آج کل انسانوں کی یہ بہت بڑی فکری اور روحی بیماری بن چکی ہے کہ وہ اپنے گناہوں اور اپنے عیب کو تو نہیں دیکھتے بلکہ لوگوں کے عیب کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص اپنے عیب کو بھول چکا ہے اور لوگوں کے عیب کو دیکھ رہا ہے تو سمجھ لو کہ وہ مکر خدا میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اور غرر الحکم میں معصومین سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اپنے عیب سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر دوسروں کی عیب جوئی سے باز آ جاتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں کچھ یوں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ اے ایمان والو گمان کرنے سے باز آ جاؤ کہ بہت سے گمان گناہ ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کے معاملات میں تجسس کرنا چھوڑ دو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اور اس آیہ کریمہ کے شان نزول میں تفسیر نمونہ میں آیت اللہ مکارم شیرازی کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں کہ دو نفر اصحاب رسول میں سے انہوں نے جناب سلیمان کی غیبت کی کہ جناب سلیمان کو انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ
پیغمبر گرامی اسلام سے ہمارے لیے کچھ غذا کا تقاضا کرو۔ سلیمان آئے ہیں جناب پیغمبر کے پاس، تو پیغمبر گرامی اسلام نے سلیمان کو اسامہ بن زید کے پاس بھیجا، جو کہ اس وقت بیت المال کا مسئول تھا۔ اسامہ بن زید کہتا ہے کہ ابھی تو میرے پاس بیت المال میں کچھ نہیں ہے کہ جو میں تمہیں دے سکوں۔ تو ان دو لوگوں نے اسامہ کی غیبت کی اور کہا کہ اسامہ نے بخل سے کام لیا ہے، اور سلمان فارسی کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر سلمان فارسی کو پانی سے پر کنویں کے پاس بھی بھیج دیا جائے تو وہ کنواں، اس کنویں کے پانی نیچے چلا جائے گا۔ تو پھر وہ اٹھے ہیں دو نفر، اٹھ کے خود گئے ہیں پیغمبر گرامی اسلام کے پاس تاکہ زید کے بارے میں تجسس کر سکیں۔ جب وہ پہنچے ہیں نا پیغمبر گرامی اسلام کے پاس، تو پیغمبر گرامی اسلام ان کو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے منہ سے، میں تمہارے دہان سے گوشت کی بو سونگھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے تو آج بالکل گوشت چکھا ہی نہیں، ہمارے منہ سے کیسے گوشت کی بو آ سکتی ہے؟ تو پیغمبر اس وقت کہتے ہیں کیوں نہیں، تم نے اپنے بھائی اسامہ اور سلمان کا گوشت کھایا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے لا یغتب بعضکم بعضا، کہ اپنے بھائیوں کی غیبت نہ کرو۔ کیا تمہیں برا نہیں لگتا کہ کوئی تم میں سے کوئی اپنے مومن بھائی کے مردہ کا گوشت کھائے؟ میرا عزیز، کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اپنے نفس کے عیوب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر میرا عزیز، اگر ہم نے ایک اچھا اور آئیڈیل معاشرہ تشکیل دینا ہے، آئیڈیل معاشرہ بنانا ہے، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کی اصلاح سے شروع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ سے ابتدا کرنی پڑے گی، تو اس لیے ہمارا معاشرہ آئیڈیل بن سکتا ہے۔ میرا عزیز، میں کہوں گا کہ یہی تو وہ چیز تھی کہ جو حر ابن یزید ریاحی کو جہنم سے جنت کی طرف نکال کیسے؟ حر ابن یزید ریاحی کون ہے؟ حر ابن یزید ریاحی وہی ہے نا کہ جس نے اہل بیت کے قافلے کو کوفہ جانے سے روک لیا تھا، اور جناب امام حسین علیہ السلام کے ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کے راہوار کے ہاتھ ڈال کر کہا تھا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حر کو کہا تھا سغلت کا اموں کا یا حر ماذا ترید، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے حر تو کیا چاہتا ہے؟ اس وقت حر نے اپنے نفس میں کہا ہوگا میں جواب دوں تو کیا دوں، میں جواب تو دے سکتا ہوں، میں جواب دوں تو کیا دوں کہ حسین کی ماں طاہرہ ہے۔ میں کیسے جواب دوں کہ حسین کی ماں سیدۃ النساء العالمین ہے؟ تو بس جواب میں کہتا ہے کہ اے حسین، اگر تیری ماں زہرا نہ ہوتی تو میں تجھے بھی اسی قسم کا جواب دیتا۔ تو بس اس نے دیکھا نا کہ حسین میری ماں کے بارے میں تو کہہ سکتا ہے، میری ماں تو طاہرہ نہیں ہے، میری ماں تو راضیہ نہیں ہے، میری ماں تو سیدۃ النساء العالمین نہیں ہے، لیکن حسین کی ماں تو طاہرہ ہے، حسین کی ماں تو سیدۃ النساء العالمین ہے۔ بس علماء لکھتے ہیں کہ حر ابن یزید ریاحی نے زہرا کا احترام کیا تھا، جس کی وجہ سے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گیا تھا حر۔ کون ہے حر اور کیا گناہ کیا تھا حر؟ یہ وہی حر ہے نا کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ کے صحرا میں آ گیا تھا۔ یہ وہی حر ہے کہ جس کی وجہ سے قوم اشقیاء نے بیویوں کو گھیر لیا تھا۔ یہ وہی حر ہے نا کہ جس کی وجہ سے حسین کے قیام سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرا عزیز، گزرتا رہا وقت اور دیکھتا رہا حر، سوچتا رہا کہ اس طرف رہوں تو جہنم ہے، اور اگر جنت میں جانا ہے تو قیام حسینی میں جانا پڑے گا۔ سوچتا رہا، آ گئی شب عاشور، اس وقت بھی کہ جب امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھا دیا تھا اور کہا تھا کہ چلے جاؤ کہ میں تم سے اپنی بیعت کو اٹھا لیتا ہوں، اور لوگوں نے کہا تھا
اصحاب نے کہا تھا یا ابن رسول اللہ یہ تو صرف ایک جان ہے، اگر ایسی ہزاروں جانیں بھی مل جائیں تو آپ پہ قربان۔ اس وقت بھی حر موجود نہیں تھا، اور جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جنت کے مقامات دکھائے ہیں اس وقت بھی حر موجود نہیں تھا، اور جب آذان علی اکبر آئی ہے اور سب کھڑی ہو گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے تو اس وقت بھی حر موجود نہیں تھا۔ جب دیکھا ہے کہ اب وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو حر کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی ہیں۔ حر کے ساتھ کھڑا ہونے والا شخص کہتا ہے اے حر ابن یزید ریاحی، ہم کوفہ میں تمہیں سب سے بڑا شاہ سوار سمجھتے ہیں اور تو جنگ سے کانپ رہا ہے۔ تو اس وقت کہتا ہے نہیں میں جنگ سے نہیں بلکہ جہنم سے ڈر رہا ہوں۔ بس آ گیا ہے حر، اور کس طرح آیا ہے؟ حر نے دیکھا کہ اگر میں اس طرح جاؤں گا کہ جیسے کوئی جنگجو جاتا ہے تو سامنے ابو الفضل العباس کھڑا ہے، مجھے نہیں جانے دے گا۔ کس طرح گیا ہے؟ اپنے نیزے کو اپنی گود میں رکھ لیا ہے اور اپنی ڈھال کو الٹ لیا ہے اور چلا ہے۔ جب دیکھا ہے نا ابو الفضل العباس نے کہ یہ جنگجو نہیں آ رہا تو پھر آنے دیا ہے۔ جب قریب ہوا ہے نا تو جب اس نے دیکھا کہ اب میری آواز ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچ جائے گی تو پھر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ حل لی من توبہ، کیا مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ ہے؟ ہاں جانتا تھا نا کہ میں ہی حر ہوں جس کی وجہ سے قیام حسینی سے العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہا مولا مجھ جیسے گناہ گار کے لیے بھی توبہ ہے۔ فرمایا اللہ یتقبل اللہ منک، کہ اللہ تیری توبہ کو قبول کرے، اور اس کو گلے سے لگایا ہے۔ پھر حر کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں جاؤں اور قوم اشقیاء سے جنگ کروں۔ وہاں مولا نے کوئی توقف نہیں کیا، مولا نے ہر شہید اور ہر مجاہد کے اجازت لینے پر توقف کیا ہے، لیکن حر کے اجازت لینے پر توقف نہیں کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے مولا نے کہا ہوگا کہ ہمارے پاس پانی تو موجود نہیں اور کیسے اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں، اسے جانے دو۔ بس جب جانے لگا ہے نا حر تو اس کا بیٹا علی ابن حر آ گیا ہے، کہتا ہے بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک جوان بیٹا موجود ہوں اور بوڑھا باپ جنگ کی طرف چلا جائے؟ بس علی ابن حر جنگ کی طرف گیا ہے، جنگ کی ہے، اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جب گرا ہے نا گھوڑے سے تو کہا ہے یا بتا ادرکنی، میرے بابا میری مدد کو آئیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں عزادارو، جب کسی کے بیٹے کی ایسی حالت ہو، زخموں سے چور ہو، آخری وقت ہو اور وہ اپنے بابا کو بلا رہا ہو تو اس کا باپ کتنی جلدی آئے گا؟ اور جلدی سے آیا ہے حر اپنے بیٹے کے لاشے پر، اور آ کے کیا دیکھتا ہے کہ حر کے پہنچنے سے پہلے امام حسین علیہ السلام موجود ہیں، حر کے بیٹے کے لاشے کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے اور ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے او مولا یہ تو غلام زادہ ہے۔ مولا کہتے ہیں حر بیٹے کی لاش اور باپ نہیں اٹھایا کرتے، ابھی کچھ دیر نہ گزرے گی کہ مولا حسین علی اکبر کے لاشے پر وہ کہہ رہے ہوں گے او بنی ہاشم جلدی آؤ، مجھ سے علی اکبر کی لاش اٹھائی نہیں جاتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔